ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ تو یوں سمجھیے کہ باہر کے لوگ ہمارے بچوں کو جہنم کی طرف کھینچ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، نمائندے ہیں، اور ہم ماں باپ، ہم رحمان کے نمائندے ہیں۔ ہم نے ان بچوں کو جہنم سے ہٹا کے نیکی کی طرف لے جانا ہے، جنت کا گھر دکھانا ہے۔ اچھا دیکھیے جوان بچیاں، ذرا یہ بات توجہ سے سنیں کہ اگر آپ ایک چوراہے پر بیٹھی ہیں اور دونوں طرف سے ٹریفک آ رہی ہے، مگر ایک راستہ جاتا ہے قید خانے کو، پریزن کو، جیل کو، اور دوسرا راستہ جاتا ہے آپ کے گھر کو۔ اب آپ کے پاس جب بھی کوئی گاڑی آ کے رکتی ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ جیل جا رہا ہوں، آپ کو فری رائڈ دینا چاہتا ہوں، بیٹھ جائیے۔ تو کیا آپ اس پر بیٹھیں گی؟ نو کہیں گی، دیکھیں گی بھی نہیں اس کی طرف۔ جب بھی کوئی گاڑی رکے گی اور لکھا ہوگا کہ جیل جانے والی گاڑی اور لکھا ہوگا کہ فری سواری اویلیبل ہے، تو آپ فری رائڈ کبھی نہیں لیں گی، آپ کہیں گی مجھے جیل نہیں جانا۔ اسی طرح جب بھی کوئی مرد کسی کی تعریف کرتا ہے اور اس کو گناہ کی طرف اشارے کرتا ہے تو وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، آپ کو فری رائڈ دینا چاہتا ہوں، فری رائڈ لے لیجئے۔ تو کیا آپ لینا پسند کریں گی؟ کبھی نہیں۔ اس لیے محتاط رہیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیجئے۔ جس نے جوانی میں اپنی عزت کی حفاظت کر لی، یہ انسان قیامت کے دن کبھی رسوا نہیں کیا جائے گا۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں نیکی کرنا، توبہ کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور بوڑھا ہو کر تو بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اب بکری ہاتھیوں نہیں آتی۔ تو جوانی کے اندر اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا اور بے داغ جوانی لے کر جانا، اس کے لیے دعائیں اللہ سے مانگا کریں۔ روز 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگیں، اے مالک آج کے دن میری عزت سلامت رہی اور تو نے میرے لیے آج کا دن عافیت والا دن بنا دیا۔ اے اللہ مجھے امتحانوں سے بچانا، اے اللہ مجھے شیطان سے بھی بچانا، اور جو انسان کی شکل میں شیطان پھرتے ہیں اے اللہ مجھے ان سے بھی بچا لینا۔ تو جب یہ بچی 2 رکعت نفل پڑھ کے روز ایمان کی حفاظت کی دعا مانگے اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس بچی کے ایمان اور عزت و آبرو دونوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایمان اور عزت و آبرو، ان دو کے علاوہ زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے۔ یاد رکھنا، اس کی اہمیت اس لیے زیادہ بتائی جا رہی ہے کہ ایمان سے اگر کوئی محروم ہو گیا اس کا کوئی حل نہیں، اگر عزت و آبرو کوئی کھو بیٹھا اس کا کوئی حل نہیں۔ ان دو کے علاوہ زندگی کی کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز کا نعم البدل ہو سکتا ہے، مگر ایمان اور عزت و آبرو کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضِهِ۔ اے دوست، دنیا میں جس چیز سے تو دور ہوا تیرے لیے کوئی نہ کوئی اس کا بدل موجود ہے، لیکن تو اللہ تعالی سے دور ہو گیا تو تیرے لیے اللہ کا بدل کوئی موجود نہیں۔ اس لیے اس کی حفاظت کیجئے، اور اس کی حفاظت کا طریقہ یہ کہ ہم دین اسلام سے محبت رکھیں اور کفر اور کافری سے نفرت رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی، رضیت باللہ ربا فبمحمد نبیا وبالاسلام دینا۔ کتنی پیاری دعا ہے، دل میں ٹھنڈک ڈال دینے والی۔
صبح و شام اس کو پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کو ذرا دل کے کانوں سے سن کے اپنے زندگی میں لاگو کر لیجئے۔ ایک حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو کوئی تمہارے منہ پہ تعریف کرے تم اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ بچیوں کو اس کا شاید پتہ ہی نہیں ہوتا، اور آج کے دور میں بچیوں کو اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے کہ جو بھی مرد گناہ کے لیے ان کے قریب ہوتا ہے وہ تعریف کے راستے سے قریب ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ جو منہ پہ تعریف کر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے۔ اگر میں منہ میں مٹی نہیں ڈال سکتی تو کم از کم نو کے ذریعے اس کو اپنے سے دور تو کر سکتی ہوں۔ ڈانٹ پلائیے، اس کو جرأت نہ ہو۔ اس لیے شریعت نے کتنا پیارا اصول بتایا، کبھی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑ ہی جائے فلا تخضعن بالقول، تم بات کو ایسے انداز سے کرو کہ اس کو ایک سے دوسرا فکرہ بولنے کی جو ہے وہ جرأت ہی نہ ہو۔ جب تک عورت عزت و ناموس کے معاملے میں مضبوط ہے، مرد اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ جب عورت ڈھیلی ہوگی تب مرد کو جرأت ہوگی۔ اس لیے اللہ کریم نے اپنے قرآن میں جہاں چوری کا تذکرہ کیا، السارق والسارقۃ، چور مرد کا تذکرہ پہلے، عورت کا تذکرہ بعد میں، اس لیے کہ چوری مردانگی کے خلاف ہے، مرد کو الزام زیادہ آتا ہے کہ اس نے کتنا برا کام کیا۔ اور جہاں زنا کا تذکرہ ہوا فرمایا الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانیہ مرد۔ عورت کا تذکرہ پہلے کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب تک عورت کی طرف سے ڈھیل نہ ملے مرد اس گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ تو رب کریم نے فطرت کے اصول بتا دیے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عزت و ناموس کی حفاظت کا زیادہ ذمہ عورت کے اپنے اوپر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی مرد ان سے گناہ کرے گا تو مرد کو عذاب نہیں ہوگا، نہیں، عذاب تو مرد کو یقیناً ہوگا، مگر ایک دنیا کی بدنامی بھی تو ہوتی ہے، وہ تو عورت ہی کے پلے پڑتی ہے۔ تو عورت کا جہاد اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت۔ اور آج کل یہ جتنا نیا میڈیا ہے یہ عورت کو ایمان سے اور عزت و آبرو سے ہٹانے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے اور اپنے رب سے مدد مانگیے۔ رب کریم ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اسٹوڈنٹ شپ میں ایک فقرہ پڑھا تھا، if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, then everything is lost. جس کا کردار ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 4 چیزیں بے وقت بن جاتی ہیں، یہ دانا کا قول ہے۔ 4 چیزیں بے وقت بن جاتی ہیں، جب سر سے کوئی بال اتر جائے تو بے وقت ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ سر سے اترے ہوئے بال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح آسمان سے گرے ہوئے ستارے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح آنکھ سے آنسو جب ٹپک کے زمین پہ گر پڑتا ہے تو زمین پہ گرنے کے بعد اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جس عورت کی عزت کی چادر پہ داغ لگ گیا، اب مرد کی نظر میں اس عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ مرد خاوند بیوی کی ہر غلطی کو معاف کر سکتا ہے لیکن کردار کی غلطی کو معاف نہیں کرتا، یہ مرد کی فطرت ہے۔
چاہے وہ نیک ہے یا چاہے وہ بد ہے۔ عورتیں اس فطرت کو سمجھیں اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں اور اپنے رب سے اس کے لیے مدد مانگیں۔ رب کریم ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں عورتوں کی جہاں خوبیاں بتائی گئیں کہ یہ پاک دامن عورتیں ہیں، فلاں عورتیں ہیں، وہاں ان کے لیے ایک لفظ لگایا گیا غافلات۔ غافلات کا کیا مطلب؟ کہ وہ عورتیں جن کو ان برائیوں کے طریقوں کا پتہ ہی نہیں، ہوا ہی نہیں لگی، شریعت نے اس کو اچھا کہا، عورت کی صفت بتلایا ہے۔ تو بہترین عورت وہ ہے نہ خود کسی کو دیکھے اور نہ کسی کو دیکھنے کا موقع دے، اور اس قسم کی واہیات باتوں کی آپس میں ڈسکشن بھی نہ کرے۔ یہ بھی ایک برائی کا ذریعہ۔ نیک بچیاں اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ جب ہر ٹاپک پہ باتیں کرتی ہیں تو خود تو گھر میں ٹی وی نہیں یا نیکی کا ماحول ہے، لیکن اس کی دوست اس کو اپنے سب کچھ تجربات جب بتاتی ہے تو اس کے دل میں پھر برائی کی بے لہر دوڑ پڑتی ہے۔ تو اس لیے بچیاں اس بات سے بھی محتاط رہیں کہ فحاشی، بے حیائی، گناہ کے ٹاپک پر دوسری لڑکیوں سے بھی گفتگو سے پرہیز کریں، اس سے بھی پرہیز کریں، اس لیے کہ جتنا ان کو اس چیز کی ہوا لگے گی اتنا ان کا نفس ان کو برائی پہ آمادہ کرے گا۔ یوں سمجھیے یہ برائی آگ ہے اور ہم نے آگ کے قریب بھی نہیں جانا کہ ہمیں تپش بھی محسوس نہ ہو۔ اس لیے ہر بچی دوستی کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کی کلاس فیلو ہے آپ اسے اپنی دوست بنا لیں، نہیں، چن کے دوست بناتے ہیں، دیکھ بھال کے دوست بناتے ہیں۔ سب کزنیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جس کو آپ نیک سمجھیں، اچھی سمجھیں، اس کے ساتھ بھلا دوستی کا تعلق بھی رکھیں، اور ورنہ سب کے ساتھ ضابطے کی جو ایک تعلقات ہوتے ہیں وہ سب کے ساتھ رکھیں جو رشتہ داری میں ہوتے ہیں، مگر جس کو دوستی کہتے ہیں کہ دل کی باتوں کو شیئر کرنا، وہ نہ کریں۔ بلکہ یہ عاجز تو کہتا ہے کہ بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کو دوست بنا لے۔ ماں سے زیادہ خیر خواہ دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بیٹے کو چاہیے آج کے ماحول میں اپنے باپ کو دوست بنا لے، باپ سے زیادہ اس کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کے دل اولاد کے لیے اخلاص والے ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کرتے ہیں جیسے کہ بڑے بڑے اولیاء کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ماں باپ جیسے بھی ہوں اولاد کے بارے میں مخلص ہوتے ہیں، اولاد کے بارے میں ان کے دل میں خلوص ہوتا ہے، اس لیے تو ان کی دعائیں قبول اللہ کے ہاں اس اخلاص کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی والدہ فوت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، اے میرے بندے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی دنیا سے اٹھ گئی ہے، اب ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا۔ ہمیں کیا پتا ماں باپ کی دعائیں کہاں کہاں ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ اصول سمجھ لیں بچیاں کہ زندگی میں اگر دوست بنانا ہے تو اپنے کنوارے پن میں اپنی ماں کو بنائیں، اور اگر شادی کی زندگی تو پھر محبتوں کا مرکز اپنے میاں کو بنائیں۔ بس ان دو ہستیوں کے سوا اس کو دنیا میں خلوص کہیں نہیں ملے گا، پروٹیکشن کہیں نہیں ملے گی، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی طمع، کوئی مطلب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں برائی کی زندگی سے محفوظ فرمائے اور ہماری عزتوں کی، ایمان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور رب کریم ہماری نئی نسل کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔
اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے، اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطاؤون التوابین، مگر اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ تو آج کی اس محفل میں ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد کریں۔ Wash all the filth away and change my dead heart. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. So change my heart, please, and wash the filth away. Don't leave me drowning here alone and astray. So change my heart, please, and wash the filth away. Don't leave me drowning here alone and astray. I spent my life running away from you. I spent my life running away from you. And now I have nowhere to turn except you. I spent my life running away from you, and now I have nowhere to turn except you. I turn to you and begging you to be saved. I turn to you and begging you to be saved. And change me into an obedient slave. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. I have been doing all my life what I craved. I have been doing all my life what I crave. Shaitan and nafs have always had me enslaved. I have been doing all my life what I crave. Shaitan and nafs have always had me enslaved. I am ashamed that I have broken your rules. Worship my nafs and see you ignorant fools. I am ashamed that I have broken your rules. Worship my nafs and see you ignorant fools. But now I know the path leading me to thee. I bow to you, am asking you to help me. But now I know the path leading me to thee. I bow to you, am asking you to help me. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. I wish your name to be engraved in my heart. I wish your name to be engraved in my heart. I will be grateful to you, change this dead heart. I wish your name to be engraved in my heart.
I will be grateful to you, change this dead heart. My heart is darkened, so my eyes remain dry. Hypocrisy and hubris won't let me cry. I'm at your door and begging you, let me in. I'm at your door and begging you, let me in. Don't push me back to my hopeless life of sin. I'm at your door and begging you, let me in. I'm at your door and begging you, let me in. Don't push me back to my hopeless life of sin. I'm at your door and begging you, let me in. Don't push me back to my hopeless life of sin. So change my heart and forgive my sins this day. Don't leave me drowning here alone and astray.